فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال الله جل وعلا في مقام آخر وإبراهيم الذي وفى صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں جس کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے خلیل کا تذکرہ کیا. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کا تذکرہ کیا. چنانچہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وقت قابل ذکر ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے آزمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان لیا گیا. امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ کسی کے درجے کو بلند کرنے کے لیے. ایک بچہ ایک کلاس میں پڑھتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے. امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اگلے درجے میں اسے پہنچایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے ان کا امتحان لیا. کس طرح کے امتحانات تھے اور اس امتحان میں کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. قرآن نے اس کے لیے تھوڑا سا ایک کلمہ چھوٹا سا ذکر کیا، بکلمات. اللہ تعالیٰ نے چند کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان، ابتلا، اس کی داستان بہت طویل ہے. اور ہر موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کر کے دکھایا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک خطاب ملا خلیل اللہ کا. اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے. چنانچہ علماء نے فرمایا بڑے بڑے امتحانات سے گزارا گیا. سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس علاقے میں جس وقت میں اپنی آنکھیں کھولی ہیں وہ کفر و شرک سے معمور پورا محلہ تھا. پوری آبادی کفر و شرک کے اندر مبتلا تھی. لوگ سورج کو پوجتے تھے، چاند کو پوجتے تھے، آگ کو پوجتے تھے. اس طرح غیر اللہ کی پرستش ہوا کرتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے علم بردار بن کے آئے تھے. توحید کے پرچم کو دنیا میں لہرانے کے لیے آئے تھے. اس لیے اس کفر اور شرک کے ماحول کے خلاف انہوں نے جہاد کیا. خود ان کے گھر والے، ان کے والد جو آزر تھے وہ بہت بڑے بت پرست. وہ کیا تھے؟ بت پرست تھے. بتوں کو بناتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے. یہ حال تھا پورے علاقے کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور ایک دن موقع ملا تو ان سارے بتوں کو کیا کیا؟ تہس نہس کر دیا. قرآن نے اس کا واقعہ بیان کیا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ کہ جتنے بت پڑے ہوئے تھے بت خانے کے اندر سب کو توڑ دیا. ایک بڑا بت تھا اس کو باقی رکھا تاکہ لوگ لوٹ کر کے آئے تو یہ ماجرا دیکھیں، ان کی بے کسی دیکھیں. جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی، جو خدا کی طرف لوگوں کو دعوت
آئے گا وہ غیر اللہ کی پرستش سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا. اب یہاں سے آزمائش، امتحان کی گھڑی سامنے آئی. لوگوں میں اس کا چرچا ہوا کہ سارے بت توڑ دیے گئے، کون توڑنے والا ہوگا؟ سبوں نے قیاس کیا کہ ابراہیم کے علاوہ کوئی اس کام کو انجام نہیں دے سکتا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. لوگوں نے پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دعوت دی کہ جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی پرستش، اس کی عبادت، اور وہ دوسروں کو نفع پہنچانے کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ تم بتاؤ کہ یہ بت اپنی خود حفاظت نہیں کر سکے، یہ بولنے کے اوپر قادر نہیں ہے، جواب نہیں دے سکتے، تو تمہارا کام کیسے بنائیں گے؟ بات تو معقول تھی. لوگوں نے کہا صحیح کہتے ہو، لیکن جب ہدایت کسی کی قسمت میں نہیں رہتی ہے تو صحیح بات دیکھنے کے باوجود اور صحیح چیزیں معلوم کرنے کے باوجود بھی لوگ دین پر نہیں آتے. بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معقول تھی. جو خود اپنا دفاع نہیں کر سکتا وہ تمہارا معبود کیسے بن سکتا ہے؟ تم کو نفع و نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ لیکن بات نہیں بنی. انہوں نے کہا نہیں، اب اس کو آگ میں ڈالا جائے. تجویز پاس ہوئی، کیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے. تو آتش نمرود کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا. سب سے بڑا امتحان تھا. آگ جلائی گئی، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. مورخین نے لکھا ہے کہ اس آگ کے لیے بہت تیاری کی گئی تھی. 1 مہینے تک سلگائی گئی لکڑیاں اور اس آگ میں تپش پیدا کی گئی. اتنی تپش تھی کہ اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تھا وہ بھی تاب نہیں لا سکتا تھا، وہ اس میں جھلس کر کے گر جاتا تھا. اتنی سخت آگ دہکائی گئی. کس کے لیے؟ حضرت خلیل اللہ کے لیے. اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پانی والے فرشتے، بارش والے فرشتے، کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، آپ جو حکم کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف جواب دے دیا کہ اللہ میری حالت کو تم سے زیادہ جاننے والا ہے، اس سے زیادہ بے خبر ہے، اس سے زیادہ باخبر ہے. ہم کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے حال سے کیا واقف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی طرح کا معاملہ کیا. یقین کامل ہو اور اللہ کے اوپر توکل مکمل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسباب کو تابع بنا دیتے ہیں. آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، لیکن اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑا. اللہ کا حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے اپنا حکم بھیجا کہ اے آگ تو کیا بن جا؟ ٹھنڈی بن جا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا سامان بن جا. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈی کر دیا اور ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی کا سامان بنا دیا. کہ اتنی زیادہ ٹھنڈ بھی نہ ہو جائے کہ ٹھنڈی میں بھی مشقت ہونے لگتی ہے. صحیح سالم تفسیر کی کتابوں میں روایت ملتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آگ کے زمانے میں جو وقت ہمارا گزرا وہ زندگی کے سب سے اچھے دن تھے، سب سے بہتر زندگی. دنیا دیکھ رہی ہے کہ آگ کے اندر صفت ہے جلانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سامان بنا دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ضروری ہے. اللہ پر توکل ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اللہ کے دین کے اوپر قائم اگر رہیں گے اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار بنا دیں گے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سخت آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے.
اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا، چنانچہ آگ نے نہیں جلایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسی وغیرہ باندھ کر کے ڈالا گیا تھا من جنیخ کے ذریعے، تو وہ رسی سب جل گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا۔ اللہ تعالیٰ ایسی قدرت کے مالک ہیں کہ ساری دنیا خلاف ہو، سارے اسباب انسان کی ہلاکت کے لیے موجود ہوں، اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کا ذرہ برابر بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ یقین ہونا چاہیے ایمان والوں کو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آج بھی ہم دین پر چلیں گے، اللہ کے احکامات کی پیروی کریں گے، حالات ہمارے خلاف ہوں گے، اس سے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مکمل دین پر آئے ہیں، اللہ کے احکامات پر ہم کیا ہے چلنے والے پر۔ ایک تو یہ سخت امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس کے بعد کا دوسرا امتحان، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کرنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہجرت کیے۔ 2 ہجرتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ایک تو ہجرت کی ملک شام کی طرف، ملک شام گئے، وہاں اپنے بال بچوں کو کیا ہے آباد کیا، اور وہاں سے پھر حکم ملا ہجرت کرنے کی، تو مکہ کی سرزمین میں پہنچے اور اپنے بال بچوں کو، حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں آباد کیا۔ کیسی جگہ میں؟ جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، ایک گھاس بھی نہیں تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، لق و دق وادی ہے، وادی غیر ذی زرع قرآن نے کہا ہے۔ اللہ کا حکم ملا اپنے بال بچوں کو ایسی جگہ جا کر کے رکھیے، وہاں آباد کیجیے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ لے گئے۔ راستے میں جہاں سرسبز جگہ ملا کرتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے یہاں قیام کر لیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے منزل ابھی دور ہے، آپ کو یہاں قیام نہیں کرنا، آگے جانا ہے۔ چنانچہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پہ کچھ نہیں تھا۔ اب بتائیے کیسا سخت ہوگا، جہاں کوئی ایک انسان نہیں اور کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، ایسی جگہ اپنے بال بچوں کو آباد کرنا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا کر ٹھہرایا، اب واپس جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھا آپ ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا، کئی مرتبہ سوال کیا، پھر حضرت ہاجرہ نے خود کہا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا تب ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسی بیویاں تھیں میرے محترم بزرگوں دوستوں، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کچھ توشہ تھا، کچھ کھجوریں تھی، کچھ پانی تھے، اس کو دے دیا اپنے شیرخوار بچے کو، اسی طریقے سے اپنی اہلیہ محترمہ کو، اور یہاں سے آباد کر کے کیا ہے چلے گئے۔ اب جب واپس جانے لگے، دور پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عمل کرنے کے بعد دعا کی جاتی ہے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بال بچوں کو آباد کیا تو اس وقت دعا کی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کہ اے اللہ تیرے حکم سے ہم نے اپنے بال بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں آباد کیا ہے، تو نے حکم دیا تھا، ہم نے کیا اس کو بجا لایا۔ اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، یہاں لوگ آ کر کے آباد ہو جائیں اور کھانے پینے کی چیزیں انہیں یہاں میسر فرما، مہیا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ روایتوں میں آتا ہے کچھ دن تک توشہ چلا، اس کے بعد ختم ہو گیا، چھوٹا سا توشہ کتنا دن چلے گا، اور وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سخت پیاس لگی،
حضرت حاجرہ جو دوڑی، 2 پہاڑ تھے صفا مروہ. آج حجاج کرام جاتے ہیں حج میں یا عمرہ میں، اس کا طواف کرنا اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا. 7 چکر لگایا حضرت حاجرہ نے، صفا سے مروہ جاتی، مروہ سے صفا پر آتی. کہیں سے کچھ مل جائے، کوئی قافلہ دکھے، کھانے پینے کی کوئی چیز میسر ہو جائے، لیکن کچھ نہیں ملا. واپس آئے، حضرت حاجرہ واپس آئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کے مارے، پیاس کے مارے تڑپ رہے تھے. اب ایڑی ماری، پیر ایڑی زمین کے اوپر، تو وہاں سے چشمہ ابل پڑا جسے زمزم کا پانی کہتے ہیں، جو سب سے متبرک پانی ہے. اس میں غذائیت بھی ہے اور پیاس بجھانے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی. زمزم کا پانی وہ جو ہے کیا ہے، جاری ہوا چشمہ. اب اللہ تعالیٰ نے اس طرح بندوبست کیا. اب پانی کو دیکھ کر کے پھر بعد میں لوگ آ کر کے وہاں آباد ہوئے. پہلے کوئی ایک انسان نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. دوسرا امتحان، اپنے بال بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں آباد کرنا. اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پورا کیا. پھر اس کے بعد ایک اور امتحان لیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھلایا کہ آپ اپنے بیٹے، شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو کیا ہے، ذبح کر رہے ہیں. کچھ بڑے ہو گئے تھے، چلنے پھرنے کی عمر کو. خواب کے ذریعے یہ حکم دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کیے. پھر یہی خواب دکھلایا گیا، پھر 100 اونٹ قربان کیے. تیسرے دن متواتر 3 دنوں تک آپ نے کیا ہے، یہ خواب دیکھے. تو اس کے بعد کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اونٹ کو قربان کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ بچے ہی کی قربانی کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے. قربانی کے دنوں میں، قربانی کے ایام آ رہے ہیں، اس میں ہم اور آپ اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا بچے کو قربان کرنے کا، اللہ کے نام پر بچے کو ذبح کیجیے. اور ڈائریکٹ وہی نہیں بھیجی، خواب کے ذریعے دکھلایا. انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے اس کا تذکرہ کیا. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے بیٹے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہیں قربان کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، تمہاری رائے کیا؟ بچہ بھی کیا تھا، سلیم الطبع بچہ تھا. ایسا بچہ کہ اس کی خاندان سے، اس کی نسل سے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے. اس لیے ذرہ برابر بھی چو چرا نہیں کی، بلکہ کہہ دیا ففعل ما تؤمر. اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اسے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم السلام لے کے گئے منحر مینا، جہاں قربانی کی جاتی ہے. ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، ذبح کرنے کی پوری کوشش کی. اللہ تعالیٰ کو بچے کی قربانی مطلوب نہیں تھی، امتحان لینا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے جنت سے جانور بھیجا دمبا کی شکل میں، اسے قربان کیا گیا. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے کیا کیا، چھٹکارا دلایا، فدیہ دلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑے ذبیحے کے ذریعے. آج ہم اور آپ اسی قربانی کو، اسی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، اسے بھی کل پورا کیا. ان سب آزمائشوں سے گزارا کیا اور سب پر لبیک کہا. بتائیے کتنا سخت حکم تھا، لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کے لیے سخت سے سخت حکم بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اللہ کا تعلق رکھنے والا کون ہوگا اس روئے زمین پر؟
بچے کو قربان کیا۔ اسی طرح حکم ہوا کیا کرنے کا؟ بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بسایا اس دنیا کے اندر تو ان کے ساتھ اپنا گھر بھی اتارا تھا، خانہ کعبہ، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا ہے وہ گھر ہے جو مکۃ المکرمہ کے اندر۔ اس میں بہت ساری برکتیں اللہ نے رکھ رکھی ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، یہ ساری چیزیں نشانیاں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس گھر کو اتارا تھا اور لوگ اس کا طواف کرتے تھے۔ طوفان نوح کے زمانے میں اس گھر کو اٹھا لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور پوری دنیا کو غرق کر دیا جتنے لوگ نافرمان تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے کچھ نشانات باقی تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آیا، انہوں نے دکھایا اور بتلایا کہ یہ خانہ خدا، اس کی تعمیر کرنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کام کو بھی انجام دیا اور ساتھ میں بچہ بھی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر کے اس گھر کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے بنایا اس گھر کو، اللہ کا حکم ہوا تھا، چنانچہ مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اس پر کھڑے ہو کر کے تعمیر کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر میں یہ صلاحیت رکھی تھی کہ خود بخود وہ پتھر جو ہے کیا اونچا ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح پورے گھر کی تعمیر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فارغ ہوئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی، اب کیا کرنا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کیا؟ لوگوں کو بلاؤ کہ لوگ یہاں آویں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا لوگوں میں اعلان کرائیے کیا خانہ خدا تعمیر ہو چکا ہے، یہاں سب کو آنا ہے حج کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے گھر کو دیکھنے، اس کا طواف کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو ساری انسانیت جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے حج لکھ رکھا ہے، سب نے اس آواز کو سنا اور لبیک کہا۔ جنہوں نے لبیک کہا اللہ تعالیٰ اسے حج نصیب فرمائیں گے۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر کا حکم، یہ بھی سخت امتحان تھا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو اس کی طرف بلانا۔ اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا اور مکبر الصوت، آواز کو بڑھانے کا آلہ، یہ سب بھی نہیں تھا۔ اللہ کا حکم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کر گزرے، اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو پوری انسانیت تک پہنچایا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ سارے امتحانات سے اللہ تعالیٰ نے گزارا اپنے خلیل کو، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ملا۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور اس ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، ان کا تذکرہ کرو جنہوں نے سارے کام پورے کر دیے۔ یہ بڑے بڑے امتحانات ان سے گزارا گیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے احکامات دیے گئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو پورا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ملا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قال انی جاعلک للناس اماما، میں لوگوں کے لیے تمہیں مقتدا بنا دوں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے جد امجد ہیں، وہاں سے انبیاء علیہ السلام کا نسل انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ وہاں سے چلا۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے،
سب کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جا کر ملتا ہے۔ یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلتے ہیں، نصارہ بھی یہی کہتے تھے۔ اس طرح دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اتباع کرنے والے ہیں۔ کن کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کو مبعوث فرمایا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا دعوت ابیکم ابراہیم، میں تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا مظہر ہوں۔ جب بیت اللہ سے فارغ ہوئے تھے، بیت اللہ کی تعمیر سے، اس وقت دعا کی تھی کہ اللہ ایک امت کو مبعوث فرما، ایک امت کو جو تیرا نام لینے والی ہو، تیرے دین پر چلنے والی ہو، امت مسلمۃ لک، تیری فرما برداری کرنے والی۔ تو یہ امت جو وجود میں آئی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے احسانات ہیں ہمارے۔ کچھ دنوں میں کیا ہے، قربانی کا عمل ہونے والا ہے، اس میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کریں گے۔ پورا مہینہ جو ذی الحجہ کا آنے والا ہے، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کہ اس مہینے کے اندر حج کیا جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کس سے متعلق ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو امتحان میں کامیاب ہو کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقتدا بنایا، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کی مجھے بھی اور میری ذریت کو بھی اس عمل کے لیے قبول فرمائیے، انہیں بھی کیا ہے، نبوت عطا فرمائیے، انہیں بھی اپنا مقتدا بنائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس کے اندر صلاحیت ہوگی ہم اسے منتخب کریں گے، لیکن جو اس قابل نہیں ہوگا اسے ہم ریجیکٹ کر دیں گے۔ سب کو نہیں ملنے والی ہے یہ خصلت، سب کو حاصل نہیں ہوگی۔ لا ینال عہد الظالمین۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اپنے آپ کو پرہیزگار بنانا ہے، متقی بنانا ہے کہ امتحانات آئیں، آزمائش آئے تو اسے بشاشت کے ساتھ جو ہے کیا برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے آزمائش مانگنی نہیں ہے، لیکن آ جائے تو اسے بخوشی، رضا و تسلیم کے ساتھ کیا کرنا، اس کا سامنا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سارے کام کو کیا ہے کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس زندگی میں ہم سب کے لیے بڑا نمونہ موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔